میں 100% ان سے اگری کرتا ہوں. یہ کوئی 16 مہینے کا قصہ نہیں ہے، یہ 75 سال کی کہانی ہے. بہت سارے یہاں پہ نہ ہی جو موجودہ دور میں جو اپوزیشن میں تھے یہ پہلے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جن کے ساتھ نظام عدل کے اندر کوئی زیادتی ہوئی. یہاں پہ ایک طویل فہرست ہے. لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں. ابھی جو موجودہ اپوزیشن ہے، تحریک انصاف آپ کہہ لیں انہیں، وہ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے، وہ آپ ان کو ناتجربہ کار بھی کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ان کی وہ نااہل بھی تھے، ہر ضمنی انتخاب بھی ہار رہے تھے، مہنگائی کے مسائل بھی تھے، بہت کچھ تھا. لیکن یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جنہوں نے کیا ہوا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو یہ چیز بدل دیں گے، ہم یہ چیز اس چیز کے اوپر ہم فوکس کریں گے، کیا انہوں نے ان وعدوں کے اوپر عمل تو دیکھیں وہ بہت سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. آپ وہ وعدے جو ہے ان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن کیا عمل کرنے کی کوئی کوشش آپ کو نظر آئی؟ کیا ہوا اگر الیکشن 6 مہینے نہیں ہوں گے؟ کیا یہ کوئی ڈیموکریٹ کھڑا ہو کے یہ پارلیمنٹ میں کہہ سکتا ہے؟ اب وہ کوئی ڈیموکریٹ یہ کہہ سکتا ہے جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے، اگر نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہوا. کیا کوئی پارلیمنٹ ایسی ہو سکتی ہے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے اور کہیں کہ جناب ہم تو فیصلہ نہیں مانتے؟ یہ جو ہے نا جوڈیشل اوور سائٹ، یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے. بورس جانسن نے جب بریگزٹ کا معاملہ تھا، برطانیہ کی وہ پارلیمنٹ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو جب اجلاس کو پروگ کیا گیا، اس اجلاس کو روک دیا گیا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بلاؤ اجلاس پارلیمنٹ کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیٹھ جاؤ، عوامی نمائندے وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو پارلیمنٹ کے اوپر بھی اوور سائٹ ہوتی ہے جوڈیشری کی. پر یہاں پہ کہا گیا کہ جناب ہم پارلیمنٹ کا یہ منشا ہے. پارلیمنٹ کی منشا نہیں ہوتی ہے، پارلیمنٹ نے ہمیں ایک آئین دیا ہے، آئین کی جو روح ہوتی ہے پارلیمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرتی. ہاں آئین میں وہ تبدیلی کر دیں تو پھر ضرور ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے اس سے جمہوریت کو نقصان ہوا. اب ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے اختلاف کرے. اب ہم جا رہے کہاں ہیں؟ ایشو یہ ہے بیرسٹر صاحب، یہ جو ہے نا یہ $1 ملین کوسچن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، گھوم گھما کے آ کے کہتے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھا کتنی ہم نے سفر طے کر لیا، پھر ہم گھوم کے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایشو ہے. اگر ہم کسی طرف چلنا شروع ہو جائیں، چلیں رانگ ڈائریکشنز میں چلیں تو صحیح کسی طرف، ہم کہیں جا ہی نہیں رہے. ہم دنیا ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو اس وقت سمت ہے وہ درست ہے. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک تمام مسافر سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے، وہ جو سواری ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. اور جو سواریاں ہیں اس ملک کے اندر وہ پاکستان کی عوام ہے. خدا را ان کو فیصلہ کرنے دیں. ہم سارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہم سب بڑے عقل مند ہوں گے، لیکن جمہوریت میں عوام کا کولیکٹیو وزڈم، اجتماعی شعور کام کرتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. جو میاں صاحب جیتتے ہیں 100 بسم اللہ، زرداری صاحب جیتتے ہیں 100 بسم اللہ، خان صاحب جیتتے ہیں وہ بھی ہیں. جو جیتتا ہے وہ آ کے حکومت چلائے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ نظام خود ہی فلٹر ہوتا رہے گا.